نجیب آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا بولنگ اٹیک ہے اس میں سپنرز تو جو ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سپنرز جیسے 17واں 18واں 19واں یا 20واں یا لاسٹ کے جو 3 اوورز ہیں وہ آپ سپنر کے پاس نہیں جاتے، بے شک آپ پہلے بولنگ کر رہے ہو یا آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو تو آپ نہیں جاتے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ہیوی سپن جو ہے اس کے ساتھ آپ جا رہے ہو، اس کمبینیشن کے ساتھ آپ کھیل رہے ہو، بٹ آپ کو پاور پلے میں 2 اوور یا 3 اوور پیسر کے چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، پھر آپ کو اینڈ میں 2 سے 3 اوور چاہیے. اب فہیم کے ساتھ اگر آپ جا رہے ہیں، آپ کا بیک اپ جو پیسر ہے وہ فہیم ہے، تو میرا نہیں خیال کہ جیسے کامی نے بولا کہ بڑی ٹیمز کے اگینسٹ یو کین گیٹ اوے ود دیٹ. بہت پٹائی ہو سکتی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کوئی ایسا کمبینیشن بنائے، ابھی آپ کامی سے کہہ رہے تھے کہ جس سے ہم بڑی ٹیموں سے جیتے، اس وقت تو نہیں بن سکتا. آپ کے پاس یہی 15 ہے نا، آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ ان میں سے کیسے بنائیں گے؟ اب آپ ڈیمیج کنٹرول کریں گے. ڈیمیج کنٹرول ایسے ہے کہ وہ چیز جو آج آپ کو کہہ رہے تھے وہ اب آپ کو کر لینی چاہیے اگلے میچ کے لیے. سلمان مرزا کو کھلائیں، ان فارم ہے، وکٹیں لے رہا ہے، پرابلم کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. وائی ڈونٹ یو سمپلیفائی تھنگس فار یور سیلف؟ مشکل میں کیوں پڑ رہے ہیں آپ صرف بڑے ناموں کے چکر میں جا کے کہ نام بڑا ہے، پہلے کیا ہوا ہے تو آج بھی کرے گا. آپ اس کو کھلائیں جس کی فارم اچھی ہے، جو آپ کی ٹیم کا بیلنس ٹھیک کر رہا ہو. آج آپ مجھے بتائیے، بیلنس ٹھیک تھا؟ آپ کو یہ نہیں پتا تھا دوسرا اوور کون کرائے گا؟ وہ تو سلمان آغا آ گیا، آپ نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ان کو کرا لینا چاہیے. اب شاہین دوسرا کرا رہا ہے، شاہین کو آلریڈی کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کو فہیم پہ کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کے پاس دوسرا فاسٹ بالر نہیں ہے، تو پھر آپ اینڈ کے اوور اسپنر سے ہی کرائیں گے، گھر سے تو نہیں آنے والا کوئی اور. تو آپ نے اب جو سلیکشن کر لی ہے، چیمپئنز ٹرافی میں کیا تھا؟ ابھی کامران کہہ رہے تھے نا کہ چیمپئنز ٹرافی ہمیں بہتر کھیلنی چاہیے تھی. کیا چیمپئنز ٹرافی تھی؟ اوپنر دوسرا نہیں تھا آپ کے پاس، آپ اوپنر لے کے نہیں گئے، اسپنر ایک، دوسرا اسپنر ہی نہیں ہے. آپ کی کنڈیشن میں آپ کے پاس کوئی دوسرا اسپنر ہی نہیں ہے. یعنی دنیا آپ کے یہاں کیسے کھیلنا ہے، کس کے ساتھ کھیلنا ہے وہ بہتر سمجھ رہی تھی. آپ کو نہیں پتا اپنے بیک یارڈ میں کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ کی آرسنل میں کون سے ہتھیار ہونے چاہیے، وہ مسنگ تھے. تو آپ تو اپنے آپ کو پہلی ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج میں بدل دیتے ہو چیز کو، کہ اب اتنے دن سے شور تھا کہ ہم سری لنکا میں کھیلیں گے، ہمیں کنڈیشن زیادہ سوٹ کرے گی. اب وہ اب کیا سوٹ کر رہی ہے ہمیں کنڈیشن؟ ہم تو ٹاس جیت کے غلط فیصلے کر رہے ہیں. جو باتیں ہوئی ہیں وہ ٹوٹلی آپ دیکھیں کہ وہ جو اپنے فیوریٹس ہیں ان کو سیٹ کرنے کی وہ باتیں کی جا رہی تھی. تو اس میں وہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے رزلٹ ٹیم کا، آپ کے بیٹنگ آرڈر دیکھ لیں، ساری چیزیں دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، بار بار نظر آ رہی ہیں. لیکن ہم لوگ ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر رہے، مزید اس پہ کہتے ہیں کہ چلو جی مٹی پاؤ آگے چلو. اوپر سے آپ کو نا کم میں خوش ہونے کی بہت عادت بھی پڑ گئی ہے. آپ چھوٹی ٹیموں سے جیت کے تو خوش ہوتے ہیں، آپ ہانگ کانگ سکسز کی اس پہ قصیدے پڑھ رہے ہیں، آپ ایمرجنگ ایشیا کپ پہ اتنا شور مچا رہے ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ آپ آج جس ٹیم سے کھیل رہے ہیں وہ کیا نہیں جیتی ہوئی، اس کے سامنے آپ اپنی کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ ٹرائی نیشن ہوا تھا پاکستان میں، نمبر 5 نمبر 6 پہ کون کھیلا تھا؟ اس کا نام ہے فخر زمان. کہ ہم اس کو حسن نواز کو بھاگ کرا، فخر زمان کو لیا ہے. ابھی فخر زمان کا ہے بینچ پہ. اب نبیبیا کے اگینسٹ کیا یہ نافع کو کھلائیں گے؟ کیا جو بریڈ مین ہے پاکستان ٹیم میں وہ کیا اپنی جگہ چھوڑیں گے؟ اگر اس بچے نے وہاں پہ نبیبیا کمزور ٹیم ہے پرفارم کر دیا تو وہ بریڈ مین کیسے آئیں گے؟ چانس نہیں لیں گے یہ اپنا نمبر چھوڑنے کے لیے. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری کرکٹ یہیں کھڑی رہے گی. ہاں، اپنا